جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب سے پوچھیں گے اور اس حوالے سے جانیں گے کہ جو اس وقت جی بی الیکشن کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو بڑا اپسیٹ ہوا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ تو اس طریقے سے چیزیں نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے جانیں گے۔ تو صدیق جان صاحب، آپ نے دیکھا جو جی بی الیکشن میں جو چیزیں آئی ہیں، تحریک انصاف اس چیز میں تو کامیاب ہو گئی ہے کہ جو ووٹر کو اس نے گھروں سے نکالا ہے بڑی تعداد میں، اور بہت بڑی تعداد میں اس مرتبہ خواتین بھی وہاں پہ نکلی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ تحریک انصاف کی جو یہ جو ووٹر کو وہاں سے انہوں نے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا ذرا بتائیے دیکھیں، گا۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ووٹرز کو، تحریک انصاف نے تو ظاہر ہے تحریک انصاف کو سوشل میڈیا نہیں کمپین کی، باقی تو تحریک انصاف کو اس طرح سے کمپین کی اجازت ہی نہیں تھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو وہاں پہ اجازت نہیں تھی۔ اور تحریک انصاف کا خاصہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر بھی خود نکلتا ہے۔ اب آپ 8 فروری 2024 کو دیکھیں نا کیا ہوا تھا کہ جن امیدواروں نے گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، یعنی 100 گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، لیکن جب صبح 8 بجے سے کچھ منٹ پہلے موبائل سروس ہی بند ہو گئی بند ہوگی تو بالکل۔ گاڑیوں والوں سے رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ گاڑیوں والوں کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب گاڑیوں والوں کو ظاہر انہوں نے بھیجنا تھا کہ آپ نے فلاں محلے میں جانا ہے، آپ نے فلانے وارڈ میں جانا ہے، آپ نے فلانی گلی سے جانا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو گاڑیوں والے تک پہنچا، انہوں نے کہا، مجھے ایک امیدوار نے بتایا، کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ مختلف گلیوں میں چلے جائیں، جو بندہ آپ کو نظر آئے نا اس کو آپ پک کریں، ٹھیک اور ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آج نکلنا ہی ہمارا ووٹر ہے، صرف نون لیگ کا تو ووٹر ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح سے ہوا۔ یہاں پہ بھی لوگ خود نکلے ہیں، لوگ خود نکلے ہیں، لوگوں نے جا کے، آپ دیکھیں جو لوگ ووٹ دینے کے لیے آ رہے تھے، جو فیملیز آ رہی تھیں، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، ان بالکل کے صحیح چہروں پہ جو ایک نفرت تھی بات۔ موجودہ سسٹم کی، جو ان کے چہرے، ان کی آنکھوں کے اندر ایک خون اترا ہوا تھا، ایک انتقام تھا ان کی آنکھوں کے اندر کہ وہ بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف ہے۔ خوف کس وجہ سے؟ آپ 26 نومبر دیکھیں، آپ مرید کے دیکھیں، اس کے بعد جب اور کچھ واقعات میں لوگ جانوں سے چلے گئے، ابھی آپ اے جے کے کی صورتحال دیکھ لیں، خوف لوگوں کے اندر، یعنی میں اے جے کے کی بات نہیں کر رہا، وہاں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اوورال ایک ہاں، خوف ہے۔ خوف تو ہے بالکل۔ اچھا، جی بی بھی اس لیے ذرا مختلف ہے کہ جی بی کے اندر کوئی عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ پہلے کوئی تنظیم نہیں ہے جو سب کو متحد کرے، اس سب کے لیکن ایک بات ہے، جب الیکشن میں لوگوں کو موقع ملے گا، لوگ جائیں گے اور ٹھپا لگائیں گے، چن چن کے نشان ٹھپا لگائیں گے۔ اور جی بی میں بھی وہی ہوا ہے جو پنجاب میں ہوا تھا کہ جتنا ظلم جبر بربریت ہوئی تھی 8 فروری 2024 سے پہلے تک، اس سب کا بدلہ 8 فروری اچھا، ایک چیز 2024 کو مماثلت تھی اس میں، اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لوگوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیمپ سے پرچیاں بنوائیں ہاں اور بالکل۔ ووٹ دیے تحریک انصاف کو، اور آج بھی یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ آ کے بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی، ہم پرچی وہاں سے لے کے آ رہے ہیں اور اب ہم ووٹ جا کے دیں گے تحریک انصاف کو۔ دیکھیں، پنجاب کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، جب انہوں نے نشانات عجیب عجیب دیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، تو ایک بزرگ نے کہا بکھر میں، انہوں نے کہا ہمیں چلیں ہم مان لیتے ہیں نظام یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بلے کے علاوہ کوئی نشانات ملیں اور لوگوں کو نہ پتہ چلے، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں نشان نہیں ملیں گے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے، لیکن ایک چیز کم از کم ہمیں واضح ہے کہ ہم نے تیر اور شیر پہ نشان نہیں لگانا، کتاب پہ ٹھپا نہیں لگانا، تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس الیکشن سے نا بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں، اور وہ واضح کیا ہوئی ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بھی یہی عرض کیا کہ کوئٹہ سے لے کے اور چترال تک، چترال تک۔ کوئٹہ سے لے کے اور جو چین کا بارڈر ہے وہاں تک، خیبر سے لے کے کراچی تک، اور انڈیا کے بارڈر سے لے کے ایران کے بارڈر تک، انڈیا کے بارڈر سے لے کے افغانستان کے بارڈر تک، ہر پاکستان کے کونے کونے میں اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل لیڈر کا ووٹر ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ اور یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بار کہا کہ عمران خان کا یہی پوٹینشل عمران خان کے لیے تھریٹ بن گیا ہے، کہ عمران خان کے جو پوٹینشل ہے نا کہ وہ پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، یہی انٹرنیشنل قوتوں کے لیے تھریٹ ہے، اور اسی لیے عمران خان کو نہیں آنے دیا جاتا۔ کہ اس وقت آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو پہلے کہا جاتا تھا اندرون سندھ کی جماعت ہے، اب اندرون سندھ کی بھی وہ جماعت نہیں رہی۔ نون لیگ کو پہلے کہا جاتا تھا پنجاب کی جماعت، پھر کہا جاتا تھا جی ٹی روڈ کی جماعت، اب نون لیگ جی ٹی روڈ کی جماعت تو چھوڑیں، لاہور کی جماعت بھی نہیں رہی نون لیگ۔ پیچھے کون سی جماعت ہے؟ کوئی جماعت نہیں ہے، واحد عمران خان ہے۔ مجھے یاد ہے 8 فروری کے الیکشن کے دن ایک دوست، میں کیونکہ ساری رات سے جاگا ہوا تھا اور
پچھلے دن بھی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے تھے چیزیں، کیونکہ وہ بہت ہائپ تھی 8 فروری کے الیکشن کی. تو ہوا یہ کہ میں صبح سونے لگا، میں نے کہا 4-5 گھنٹے سوتے ہیں. جب میں ووٹ ڈال کے آیا اس کے بعد، تو ایک دوست ہیں مہربان ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی میں ناشتہ کرنے آپ کے گھر آ رہا ہوں. تو وہ آئے، ناشتہ کیا. تو انہوں نے کہا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا میں تو سونے لگا ہوں 4-5 گھنٹے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں آؤ پولنگ اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں. جب ہم پولنگ اسٹیشن پہ گئے نا، نیند سے اڑ گئی، اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا. تو ہم پنڈی گئے، اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں گئے، مختلف پولنگ اسٹیشن پہ گئے. ہم نا ایمبیسی روڈ پہ ایک ایمبیسی روڈ اور یہ میلوڈی کے درمیان میں ایک روڈ ہے، تو وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن تھا، اس کے اوپر ہم گئے. تو پی ٹی آئی کا جو کیمپ تھا نا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک پینٹ شرٹ میں نوجوان ہے، اور ایک خاتون ہے جس نے جو ہے وہ پورا شرعی اس نے برقع کیا ہوا ہے. ایک ہم نے خاتون دیکھی وہ بڑی ماڈ اسکاٹ، ٹھیک ہے. ایک اسی طرح سے ہم نے علامہ صاحب دیکھے. تو رش تھا نا، تو ہر طرح کے، ہر قسم کے. تو میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یہ ہے عمران خان کی خوبصورتی، کہ شدید مذہبی لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں اور شدید سیکولر اور لبرل لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. جینز پہننے والا بھی اس کے ساتھ ہے اور امامہ پہننے والا بھی اس کے ساتھ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا یہی پوٹینشل ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کئی بار کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت، اگر عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ صرف جا کے اگر بلوچستان والوں کو کہہ دینا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر کوئی ان کو ایکسپلائٹ کرنا بھی چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا. عمران خان اے جے کے میں چلا جائے، انہیں کہے کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، وہ اس کی بات پہ اعتبار کریں گے. اس وقت آپ کے پاس سوائے عمران خان کے کون ہے جس کی بات کے اوپر چاروں صوبوں، وفاق، اے جے کے اور جی بی کی میں کوئی اس کے علاوہ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ کسی کا اعتبار نہیں رہا. بھائی میاں نواز شریف کی تو حالت یہ ہے. ویسے یہ دیکھیں نا صدیق جان صاحب کہ لوگ تھکنے کا نام نہیں لے رہے. 2022 سے یہ گیم سٹارٹ ہوتی ہے، 2024 کا الیکشن آ گیا، 2026 کا بھی آپ یہ دیکھ لیں، جی بی والا دیکھ لیں، کشمیر کی صورتحال دیکھ لیں. لوگوں کو جہاں جہاں اپنے اینگر نکالنے کا جیسے بھی وقت مل رہا ہے یا جو بھی سپیس مل رہی ہے، لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. دیکھیں تو اس کو تو اس کو آپ دو طرح سے دیکھیں. ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں جہاں بھی ہو، لیکن ویسے لوگ ایجیٹیشن کے لیے نہیں نکلتے. ایجیٹیشن کے لیے لوگ اس لیے نہیں نکلتے کہ وہی 26 نومبر اور مرید کے واقعات کے بعد بہت خوف ہے. پھر لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی بچوں کی روزی پوری کرنا مشکل ہو گئی ہے. تو اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن دہاڑی میں سو جائے گی تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا. پاکستان میں 45% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. خط غربت سے کیا مراد ہے؟ خط غربت سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کو زندہ رہنے کے لیے اس کو کم سے کم کیلریز چاہیے، کم سے کم اس کو خوراک چاہیے، اور جو اس کو گھر چھت چاہیے، جو اس کو صحت کے لیے اس کو پیسے چاہیے، جو اس کو بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے چاہیے، جو اس کو پورا نہیں کر پاتا تو اسے کہا جاتا ہے یہ خط غربت سے نیچے ہے. 45% پاکستان کے لوگ، ہر دوسرا پاکستانی خط غربت سے نیچے ہے. پنجاب کے اندر خاص طور پہ لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنے رزق کی پریشانی سے ہی نہ نکلیں، لوگ اپنے 2 وقت کی روٹی سے ہی اس سے نہ نکلیں. ایک میں اینالسٹ کو سن رہا تھا سما ٹی وی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں گیا تو میں نے بچوں سے پوچھا، اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ ناشتہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ ہاسٹل میں رہنے والوں نے موسٹلی نے کہا کہ ہم ناشتہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم تو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں یا رات کا کھانا کھاتے ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں آپ کے. تو اس وقت دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر ووٹ دینے کے لیے جب لوگوں کو موقع ملتا ہے، دیکھا نا آپ نے کل کے بلتستان میں کہ لوگ آئے، فیملی کے ساتھ آئے، بالکل ایسے جیسے پی ٹی آئی کے جلسوں میں آتے تھے. اور پھر یہی ایک بات ہے لوگوں کی، جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ہوپ کیا ہے، ہوپ یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آپ کہنا کہ 10 سال موجودہ نظام چلے گا، وہ تب بھی اس نظام سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب بھی وہ اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، تب بھی وہ اس حد تک باغی ہیں کہ ہم نے اس نظام کو نہیں ماننا، اس سسٹم کو ہم نے نہیں ماننا، اس حکومت کو ہم نے نہیں ماننا. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے، جب لوگ ایک حکومت کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو وہ اس کے ساتھ چلیں گے کیسے؟ تو انسرٹینٹی میں اضافہ ہوگا. اور پھر ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اے جے کے اور جی بی بہت حساس ہیں، بہت حساس ہیں. گو کہ چند ٹوٹس اس بات پہ لگ گئے ہیں کہ فوراً کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنا دینا چاہیے، جی بی کو بھی. اب یہ اسی چیز کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی ہے جو بھارت چاہتا ہے کہ اے جے کے کو پاکستان اپنا حصہ بنا لے اور وہ مقبوضہ کشمیر کو ہتھیار لیں.
ہم تو کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان تو ہم جو کشمیر بنے گا پاکستان وہ اے جے کے کو نہیں کہتے، وہ مقبوضہ کشمیر کو کہتے ہیں. اور ٹاؤٹس جو حکومت کے ٹاؤٹس ہیں، جو پتہ ہے سب کو کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کل سے یہ شروع کر دیا ہے کہ اے جے کے کو جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے. اچھا جی بی کا میں آپ کو بتا دوں، جی بی عمران خان کے دور میں جی بی کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں پاکستان کا صوبہ بنایا جائے. اب مطالبہ نہیں ہے. مجھے جو ایم ڈبلیو ایم والوں نے بتایا، پتہ نہیں میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے وہاں بات نہیں ہوئی، ایم ڈبلیو ایم کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو جی بی میں بہت زیادہ جاتے ہیں، کہ اب جی بی نہیں صوبہ بننا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صوبہ بنائیں گے تو ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو آپ نے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو وہ اب نہیں ہے صوبہ بننے کے لیے، تو بہت سینسٹیو ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بھارت جس طرح سے انٹرنیشنلی اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو بھارت اس کے اوپر کوریج کر رہا ہے، کس نے یہ موقع دیا؟ اور پھر دیکھیں نا کہ یار آپ لوگوں کو کس طرح سے کرب اور اذیت اور تکلیف کا شکار کر رہے ہیں، سائیکولوجیکل لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری کوئی سے نہیں ہے. نا کہ منیر فاروق نے 5-6 دن پہلے ویلو کر دیا کہ دیکھیں جی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جی بی اور کشمیر میں تحریک انصاف کو حصہ حکومت نہیں کرنے دینی، مطلب کہ اس نے 5-7 دن پہلے وہ بات یہ بات چلیں انہوں نے تو کہہ دیا نا، وہ نہ بھی کہتے تو یہ بات پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ موجودہ نظام کبھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں ان کسی کا محمد زبیر صاحب کا شاید کوئی ٹویٹ تھا یا ان کا بیان تھا، کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظام وہاں سے پی ٹی آئی کو جنرلی جیتنے دے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ 4 سال کی ان کے تمام جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت کو لوگوں نے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اور پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا ہے. لوگ یہ بات ثابت ہو جائے کہ 4 سال بعد بھی قیدی نمبر 804 اتنا طاقتور ہے کہ اس کی ایک جھلک بھی جی بی والوں نے نہیں دیکھی اور اس کو ووٹ ڈال دیا. تو اس لیے موجودہ جو سسٹم ہے، یہ بات طے تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا. اور لیکن اس سے میں نے آپ کو کہا نا کہ عدم استحکام کیوں بڑھے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا ہم اتنے گئے گزرے، اور پھر وہ تو جی بی ہے جہاں پہ بہت سارے ایریاز میں 90% الیٹریسی ریٹ، تو بڑا ایک عجیب سی صورت ہے. یہ بتائیں، یہ جو بھی بلاول آپ کو الیکشن کمپین میں بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ جو ایک نورا کشتی اور ایک مسئلے کے پتہ تھا جو 2024 میں انہوں نے کیا اور اس نے اب اس الیکشن کمپین میں کیا ہے، تو آج وہ بھی وہ یہ رو رہے تھے کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیا جا رہا. نہیں وہ بلاول ڈرامہ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی ڈرامہ کر رہی تھی. پتا تھا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں، انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہماری تو اس سے زیادہ بنتی تھی، ہماری تو اس سے زیادہ بنتی تھی. جیسے ایک بندے نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے تو اس نے آگے سے، جس نے دینے تھے پیسے، اس نے آگے سے الٹا کہا کہ بھائی تم نے تو میرے ساتھ حساب کرو، تم نے تو میرے اتنے دینے ہیں. اینڈ پہ اس نے کہا کہ بھائی معافی دے دو، میں وہ پیسے جو تم نے میرے دینے نہیں لیتا، یہ مہربانی کرو کہ میں نے تمہارے پیسے دینے. پیپلز پارٹی نے یہی کیا کہ وہ ڈرامہ زیادہ کیا، پتہ ان کو تھا کہ ان کو کتنی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا مسئلہ کہ وہ بندر بانٹ ہوگی؟ دیکھیں وہ پنڈی اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلہ ہوگا، جو ہوگا اس کو منوان تسلیم کر لیں گے پیپلز پارٹی. انہوں نے صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. گلگت بلتستان کے الیکشن کی جو نتائج ہیں وہ ابھی تک تو نہیں آ سکے، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اسی حوالے سے شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر رات گئے ایک اہم ترین ملاقات جاری ہے. صدیق جان صاحب، ہم دیکھ رہے تھے یہ خبر سامنے آئی کہ بلاول بھٹو زرداری اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات جاری ہے رات گئے. کیا ضرورت پڑی اچانک اس ملاقات کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے جب ہمارے ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو تب تک نتائج جو ہیں وہ آ چکے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نتائج اس وقت تک تو رکے ہوئے ہیں، یعنی پولنگ کو ختم ہوئے ہوئے تقریباً 7-8 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن رزلٹ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ شہر اقتدار میں اہم ملاقات جاری ہے. نجم سیٹھی پہلے بتا چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے یا 88ویں ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان اور اے جے کے دونوں کی حکومتیں میں دیں تو پھر ہم ووٹ دیں گے بجٹ کو بھی اور 28ویں ترمیم کو بھی. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات بن گئی ٹھیک، ورنہ پھر بھی پیپلز پارٹی اگر کوئی بات نہ بنی اور پیپلز پارٹی پھر ڈٹی رہی، اڑی رہی، لڑ پڑی، تو پیپلز پارٹی کی فائلیں تیار ہیں کرپشن اور لوٹ مار کی. دیکھیں آپ نا ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں پاکستانی کیوں اتنی کرب اور تکلیف میں ہیں، کیوں پاکستان کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، کیوں سائیکلوجیکل لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے، اے جے کے جی بی کے. کہ حکمرانی انہوں نے کہاں پہ کرنی ہے؟ جی بی کے لوگوں کے اوپر جو بھی منتخب ہوگا.
فیصلہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں. اور کس بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹ بجٹ کو اور 28ویں ترمیم کو تب دے گی اگر آپ ان کو جی بی میں جو ہے وہ حکومت دیں گے. پہلا یہ کہ جی بی کے لوگوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، جہاں پہ کچھ ایریاز کے اندر 90% لٹریسی ریٹ، پڑھے لکھے باشعور لوگ ووٹ ڈالیں گے، لیکن ان کے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے. فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اور اس بنیاد پہ نہیں ہو رہے کہ یار یہ جماعت جی بی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے کرپشن کے کیسز تبھی کھلیں گے اگر وہ کوئی بات موجودہ نظام کی نہیں مانیں گے تو، ورنہ وہ کرپشن کرتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں، نون لیگ یہ وہ. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے نا ایز اے پاکستانی جو میں دیکھتا ہوں، وہ ایک تو ظاہر ہے یہ نا کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، سینکڑوں بے گناہ لوگ آج بھی جیلوں کے اندر ہیں. لوگ ایک ہمارے دوست ہیں مہربان ہیں جن کی آدھی زندگی کتابیں پڑھنے میں گزری ہے، تو وہ آئے ہوئے تھے بیرون ملک سے، یو کے سے آئے ہوئے تھے، اب وہ پرتگال جا رہے ہیں. تو میں رضوان غلزئی صاحب ہم سب ان سے ملے تو ہم نے کہا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ایک دن جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہے نا تو ہر پاکستانی خود کو مجرم فیل کرتا ہے کہ عمران خان ملک کی خاطر ہماری خاطر جیل میں بیٹھا ہے. اور اس وجہ سے بھی پاکستان کے لوگ 90% لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میرا ایک ایک دن جیل میں بیٹھنا اس نظام کے کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، لوگوں کے شعور میں کتنا اضافہ کر رہا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے کتنا فائدہ کرے. اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مطمئن ہیں. ہاں باہر ان کی بہنیں ہوں، فیملی ہو، ان کے ورکرز ہوں، وہ پریشان ہیں کہ ان کو جلدی آنا چاہیے باہر. عمران خان کہتے ہیں کہ میں جیل سے میرٹ پہ آؤں گا، ڈیل کر کے نہیں آؤں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ کیوں وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب جو سب سے زیادہ ایز اے پاکستانی میرے لیے تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، یعنی جتنے اس وقت پورے پاکستان کے اندر کے پی کو چھوڑ دیں، جتنے پورے پاکستان کے اندر ایس ایچ اوز ہیں نا، وہ اس شرط پہ لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کرنا ہے، انہوں نے اس نظام کو ڈیلیور کرنا ہے. اب جب وہ ظلم کرتے ہیں اس نظام کے کہنے پہ تو ساتھ ان کو لائسنس ٹو کل، لائسنس ٹو کرپشن بھی مل جاتا ہے کہ تم ہمارے کہنے پہ پی ٹی آئی والوں پہ ظلم کر رہے ہو، اب تم پیسہ بناؤ، جو مرضی کرو. جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اس کو اس بات کا سسٹم کے اندر، حکومت کے اندر، بیوروکریسی کے اندر جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا معاشی طور پہ. اس لیے ہر روز وہ ہر دن کو وہ آخری دن سمجھ کے لوٹ مار کر رہا ہے اور باہر پیسہ بھیج رہا ہے، ہر دن پیسہ لوٹ کے اور باہر بھیج رہا ہے. یہ بہت خطرناک ہے. عمران خان کے دور میں ان کی جو کیبنٹ تھی، آپ نا تجربہ کاری کا الزام لگا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی چہرے تھے، کچھ لوگوں پہ آپ کرپشن کا بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا، لیکن اکثریت جو ہے وہ عمران خان کا جو ایک وین تھا اس وین کے ساتھ ایک پیشن کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ابھی آپ نون لیگ کے کوئی 50 سے 60 وہ ہیں کیبنٹ ممبرز ہیں، مجھے کوئی 5 آپ دکھا دیں جو ایز اے پاکستانی آپ کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہو کہ وہ ایز اے پاکستانی ایک جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. 5 کے بھی آپ نام نہیں لے سکتے. تو یہ بڑی خوفناک اور تشویشناک ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. ہم آتے ہیں دوبارہ جی بی کے اوپر. دیکھیں جی بی کے رزلٹ جب ویڈیو پبلک ہوگی تب تک شاید آ چکے ہوں، اور رزلٹ کا بھی سب کو پتا ہے. الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہے. یہ تو اب رولا پڑا ہوا ہے کیونکہ موجودہ نظام پھنس گیا برے طریقے سے. 28ویں ترمیم پہ بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے، بجٹ کے اوپر بھی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو بہت کٹ لگنی تھی. پیپلز پارٹی کو بہت کٹ لگنی تھی. یہ پیپلز پارٹی اس وقت ان کی بات اس لیے سنی جا رہی ہے یا ان کو اس لیے انگیج کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے وہ جی بی کے اندر بھی ذرا چیلنجز ہیں، اس کے لیے اے جے کے اندر بھی چیلنجز ہیں، اکانومی کے بھی چیلنجز ہیں. خطرہ پڑ گیا ہے کہ دوبارہ ایران شاید اٹیک کر دے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کے اوپر، اور اسرائیل کے اوپر براہ راست ایران حملہ کر سکتا ہے. تو ایک یہ بھی ایک پریشانی ہے. بیرونی سرمایہ کاری آ نہیں رہی، ہر معاشی اشاریہ بالکل ہاتھ سے نکل رہا ہے. بہت پینک ہے. پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان ہی دوبارہ نکل آئیں تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا پیار سے بات کی جا رہی ہے. اچھا. اور ان کے ناز نخر اٹھائے جا رہے ہیں. ورنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو کوئی مطلب خواہش کر ہی نہیں سکتے، کوئی خواہش وہ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ نوکر کی تو نخرہ کی. نوکر کا کیا کام ہے کہ وہ نخرہ کرے؟ بھائی آپ کی سیٹیں آپ کی اپنی نہیں ہیں.
آصف علی زرداری آج اگر صدر ہیں تو وہ جعلی مینڈیٹ کے اوپر صدر ہیں. یوسف رزق گیلانی چیئرمین سینٹ ہیں تو جعلی مینڈیٹ کے اوپر چیئرمین سینٹ ہیں. نون لیگ کے ایم این ایز 80% ایم این ایز جو ہیں وہ جعلی سیٹوں کے اوپر انہوں نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے حلف اٹھایا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, جھوٹا حلف اٹھایا انہوں نے. تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ تھوڑا ہے کہ آپ کی کرپشن لوٹ مار کے کیسز ختم ہو گئے. تبھی آپ انالیسس کیجئے گا کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے, کس نے کیا کھویا کیا پایا. عمران خان جیل کے اندر ہے, اس کے کارکن شہید ہوئے, آج سینکڑوں لوگ اس کے جیل میں ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹیکلی آج وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر بن گیا, اس نے پولیٹیکلی گین کر لیا نا. نون لیگ پیپلز پارٹی کرپشن لوٹ مار کے تمام کیسز ختم کروا لیے, رج کے کرپشن لوٹ مار کر رہے ہیں, اقتدار میں بیٹھے ہیں, سب کچھ اوکے ہے, انہوں نے بھی گین کر لیا. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا, پاکستان کی آنے والی نسلوں کا, پاکستان کے اداروں کا. پاکستان کے اداروں اور پاکستان کا نقصان ہوا نا. تو اس وقت جو کچھ جی بی کے اندر کیا جا رہا ہے اس سے استحکام نہیں آئے گا, اس سے حالات خراب ہوں گے. پھر جی بی کے جو اراکین اسمبلی فارم 47 پہ آئیں گے وہ عوام کے پاس کیوں, عوام کے کیوں سوچیں گے؟ اور جو اس وقت جس کو فارم 47 ملے گا اللہ واسطے مل جائے گا, ایک ایک سیٹ کے اوپر کروڑوں روپے دے گا وہ. تو جو کروڑوں روپے دے کے آئے گا تو وہ عوامی خدمت کرے گا. اس کے بعد پہلے تو وہ اگر 25 کروڑ روپیہ دے کر آئے گا تو وہ 50 کروڑ روپیہ تو پہلے اس چیز کا نکالے گا نا, ٹھیک ہے, 50 کروڑ یہ نکالے گا, پھر وہ 50 کروڑ اگلے الیکشن کے لیے نکالے گا کیونکہ آگے بھی اس نے دینا ہے, پھر وہ 50 کروڑ اور بھی کمائے گا کہ اب اس کے پھر ظاہر ہے. اور جو بھی جس کو بھی فارم 47 ملتا ہے اس کے خرچے ختم نہیں ہوتے. جو ان کو فارم 47 دیتے ہیں پھر وہ کبھی کوئی بیوروکریسی میں سے, کبھی کوئی کہیں سے, کبھی وہ فٹیکیں ڈالتے رہتے ہیں, تو فٹیکیں اس نے کہاں سے پوری کرنی ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ایک چیز ہے, یہ بہت ہی افسوسناک ایک چیز ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو دوسرے درجے کا مت سمجھیں, لوگوں کو حیوان مت سمجھیں لوگ. اور پھر وہ لوگ جہاں پہ لٹریسی ریٹ 90% ہے ان کو اپنے فیصلے کرنے دینا, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس نے. کسی کو آپ بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. اچھا, یہ جو ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے بڑی شاہراہیں گلگت بلتستان کے اندر بنوائی ہیں, ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی ایک اسپیشل ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے جو مسلسل کسی بھی سڑک پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں میاں صاحب نے 4 چاند لگائے ہیں گلگت بلتستان کو. آپ کا اس کے اوپر کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں, رجیم چینج کے بعد میں یہ ساری چیزیں بدل گئی ہیں. اب لوگ جی بی کے اندر بھی اس چیز کے اوپر ووٹ دیں گے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کی بلوچستان کی پالیسی کیا ہے, اس کی سندھ کے اندر پالیسی کیا ہے, اس کی پنجاب کے اندر پالیسی کیا ہے, اس کی کے پی کے اندر پالیسی کیا ہے, اس کی ہیومن رائٹس پر پالیسی کیا ہے, اس کی آزادی زیر رائے پہ پالیسی کیا ہے, اس کی پاکستان کی عزت غیرت خود مختاری کے اوپر کیا ہے, اس کی امریکہ کے حوالے سے کیا پالیسی ہے, اس کی ایران کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. ان چیزوں پہ اب لوگ ووٹ دیتے ہیں. اب لوگ ان چیزوں پہ نہیں دیتے کہ اور آپ سڑکوں کی بات کرتے ہیں. بھائی عمران خان ہیلتھ کارڈ, احساس پروگرام, پھر جس طرح سے عمران خان احساس پروگرام کے اندر پھر آپ دیکھیں جس طرح غریبوں کا سوچتے تھے, پناہ گاہیں ہوں, لنگر خانے ہوں, ان چیزوں کے اوپر عمران خان کے دور میں جو سڑکیں بنی وہ ان سڑکوں کے ریٹ سے بہت کم بنی. مراد سعید کے پاس وزارت تھی, جو شریف خاندان کے دور میں بنی بہت کچھ تھا. باوجود اس کے کہ کووڈ آیا, دنیا پوری نے کہا کہ 100 سال کا سب سے بڑا کرائسس ہے. پیٹرول اور ڈیزل عمران خان 150 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے. آج کیا صورتحال ہے؟ لہٰذا ان چیزوں کے اوپر اب لوگ بیوقوف نہیں بنتے. آپ ایک اور چیز دیکھیں نا, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے آج بھی جی بی کے اندر. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جس جی بی کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ 65,000 میگا واٹ وہاں سے آپ کو سستی بجلی مل سکتی ہے. ڈیمز کے اوپر کوئی انہوں نے کام نہیں کیا, آ کے عمران خان نے اس کے اوپر کام کیا. لوگ اب ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے.